السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، کہتے ہیں اگر کوئی گھر کا فرد گواہی دے دے، ایسی گواہی کہ گھر میں رہنے والے دیگر افراد اس کے برخلاف کہہ رہے ہوں، تو اس گھر کے ایک فرد کی گواہی مانی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے۔ چیکنگ کے لیے آ گئے پولیس والے سارے، ہر چیز کی تلاشی ہو رہی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ مارا گیا تھا، کہاں چھپایا گیا، کہاں دفن کیا گیا، سارا کچھ ہے۔ سارے گھر والوں نے، بڑوں نے کہہ دیا نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ایک چھوٹا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے کہا کہ وہ اس کو تو میرے فلانے نے مارا تھا اور وہاں ادھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ اس ایک بچے کی گواہی معتبر ہوتی ہے اور اس کے مطابق ریسرچ اور تحقیق ہوتی ہے اور صحیح بات تک پہنچا جاتا ہے اور اس کو اپنایا جاتا ہے، اختیار کیا جاتا ہے۔ کاش یہی معاملہ اگر دین کے معاملات میں ہم سامنے رکھیں کہ ایک گروہ، ایک جماعت، قصے، کہانیاں، سارا کچھ وہ پیش کر رہے ہیں اور انہی کے گھر کا فرد، اسی جماعت کا ایک فرد یہ کہہ دے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہابی ہو گیا ہے۔ حالانکہ ان کا اپنا ہے، وہ مفتی اویس المصطفائی۔ آپ ذرا پہلے ان کا کلپ سن لیجئے، پھر میں انشاءاللہ آگے بات چلاتا ہوں۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے غوث پاک کی 11ویں تو کھائی ہے، 11ویں دلوائی بھی ہے، مگر غوث پاک کی تعلیمات جو آپ نے کتابوں کے اندر، اپنی کتابوں میں غوث پاک نے درج کی ہے، وہ نہ ہم نے بیان کی ہے، نہ ہم نے سنی ہے، نہ ان کے حلقات دروس منعقد ہوتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جن کو قرآن مجید سے محبت ہے، مساجد میں پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ درس قرآن کی محافل ایک سلسلہ وار محافل چلتی ہے۔ کسی کو حدیث پاک سے محبت ہے تو وہ درس حدیث کا آغاز کر دیتا ہے کہ جی حدیث پاک کا درس ہوگا۔ بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، تو آپ کے مکتوبات کا درس وہ شروع کروا دیتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہے، محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائے کہ وہ کیا سکھانا چاہتے تھے، کیا بتانا چاہتے تھے، کیا مشن تھا ان کا، وہ لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے تھے۔ اسی طرح پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نام پہ لنگر کھانے والے ہیں، ان کے نام کی مالا جپنے والے ہیں، ان کے قصائد گاتے ہیں، اشعار گاتے ہیں، کلام گاتے ہیں، ان کا نام آتا ہے تو وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ پوری دنیا گھوم لیں، کہیں پہ بھی کسی بھی غوث پاک کے ماننے والے لوگوں میں، حلقے میں، سوسائٹی میں ایسی جگہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ انہوں نے غوث پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آپ کی کسی کتاب کا درس کا آغاز کر رکھا ہو۔ وہ نہیں کرتے بیان۔ غنیت الطالبین ہے، مشہور و معروف کتاب ہے غوث پاک کی، کوئی بیان نہیں کرتا۔ فتوح الغیب ہے، عقیدہ توحید کے اوپر ہے، کوئی بیان کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ کوئی بیان کرتا ہے، نہ کہیں اس کے بیان کا اہتمام ہوتا ہے، نہ یہ کوئی سلسلہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر غوث پاک نے عقیدہ توحید اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمت کرے اور ہمت کر کے وہ غوث پاک کی وہ کتاب لوگوں کے درمیان بیان کرنی شروع کر دے اور یہ نہ بتائے کہ یہ بات جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ غوث پاک نے لکھی ہے، غوث پاک نے لکھی اس انداز سے ہے کہ سننے والا اگر اس کو نام ٹائٹل نہ بتایا جائے تو سننے والا ہر دوسرا شخص اٹھ کے بیان کرنے والے کو وہابی کہہ دے گا۔ ادھر تعلق تو غوث پاک نال ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی اس انداز میں عقیدہ توحید شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے بیان کی ہے۔ تو اسی لیے یہی المیہ ہے، ایک تصور
عقیدے کا وہ ہے کہ جو ہماری محافل میں ہے، ایک عقیدے کا تصور وہ ہے جو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں دے گئے ہیں، وہ کتابوں میں بند ہے، ڈھکوسلے ہیں، وہ ہماری محافل میں چل رہے ہیں۔ یہ مفتی صاحب سنی ہے، بریلوی ہے، گھر سے بات نکل آئی، مانے گا کون؟ جیسے ان مفتی صاحب نے کہا کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ریفرنس نہ دیا جائے اور اس میں سے پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہو تو سب یہی کہیں گے وہابی ہو گیا، وہابی ہو گیا۔ اب دیکھیں نہ ادھر 11ویں ہے، نہ 12ویں ہے، نہ اور میلاد ہے، نہ اور کچھ ہے، مگر اگر آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے غنیت الطالبین اور فتوح الغیب، آپ کو توحیدی توحید ملے گی۔ وہاں آپ کو یہ ملے گا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مانگنا۔ وہاں یہ نہیں ملے گا قبر والوں سے مانگنا اور ان سے اور ان سے مانگنا۔ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ میں تو یہی کہوں گا غور و فکر کریں، توجہ کریں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی تعلیمات کو کم از کم اپناتے ہوئے قرآن اور سنت سے چمٹ جائیں، انشاءاللہ تعالی اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔